اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتک اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارزقنا ادب القرآن وحب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وسقینۃ القرآن وفہم القرآن وعلم القرآن ونجات القرآن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کے مقدس کلام کو سمجھنے کے لیے مل بیٹھے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کے فضل اور احسان سے ہم نے سورہ بقرہ کی 190 آیات پچھلی نشست میں مکمل کر لی تھیں۔ آج کی اس نشست میں اگلی 2 آیات انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس بات پر گفتگو کی تھی کہ رب کائنات نے جب مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی تو جنگ میں بھی مسلمانوں کو آداب بتائے گئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھے لوگوں کو نہیں قتل کرنا، پھر درختوں کو نہیں کاٹنا، زراعت کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تو اب دیکھیں کہ اسلام کتنا نفیس مذہب اور دوسرے لوگوں کے لیے امن کا کتنا خیال رکھنے والا مذہب ہے۔ یہاں جنگ میں بھی مسلمانوں کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، اپنا سیلف ڈیفینس کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن بلا وجہ کسی کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اور جنگ میں بھی پھر ان اصولوں کی پاسداری کا ہمیں حکم دیا گیا کہ جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، جو آپ کے ساتھ قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تو آپ ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ یہ فتح مکہ کے حوالے سے آیات ہیں۔ تو اب اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 191 اور 192 ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے دشمن سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان سے کیسے برتاؤ کریں۔ اور یہ فتح مکہ میں چونکہ مکہ مکرمہ پر مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوئے، ان کو مکہ سے نکالا گیا۔ مکہ میں اتنا عرصہ جب مسلمان رہے تو وہ اس ظلم و ستم کو برداشت کرتے رہے، صبر انہوں نے کیا، پھر وہ مدینہ چلے گئے، پھر جب واپس آئے، جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ اب آپ ان کا مقابلہ کریں۔ اگر وہ آپ کو جس طرح انہوں نے آپ کو اپنے شہر سے نکالا تھا، اب آپ بھی ان کو نکال سکتے ہیں۔ اور یہاں کہا کہ وَاقْتُلُوهُمْ اور انہیں مار ڈالو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ زیادہ سخت ہے مار ڈالنے سے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام کے نزدیک ان کے ساتھ قتال نہ کرو، حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي یہاں تک کہ وہ تم سے لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی انہیں مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ جو لوگ کافر ہیں ان کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
اب دیکھیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ فتح مکہ کے حوالے سے ہیں. تو اب دیکھیں کہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد بھی اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امان دیا، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف تھا، اب دیکھیں کہ وہ آج کے زمانے کی طرح وہاں صورتحال نہیں تھی کہ آج آپ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، آج آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دے سکتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں جس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، یعنی کلمے پڑھنے کی اتنی بڑی سزا تھی کہ لوگوں کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وطن سے ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی تھی. اور ان پر یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر جو صحابہ تھے، ان پر کتنے کتنے ظلم کے پاٹ ڈھائے گئے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آل یاسر کے پاس سے گزرے تو فرمایا کہ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، یعنی تم صبر کرو، تمہارا جو وعدہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ وہ جنت کا وعدہ ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی کہا کہ فمن دخل فی بیت ابی سفیان فہو آمن، یعنی جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا تو اس کو امن مل جائے گا. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنگ میں بھی کان کاٹنے سے، مسلح کرنے سے، عورتوں کو، بچوں کو، جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں ان کو مارنے سے منع کیا گیا. تو اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہے، جو مسجد میں چلا جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن میں ہے. تو اب دیکھیں کہ کتنا یعنی نفیس یعنی تعامل تھا آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس زمانے میں جب مکہ فتح ہوا، جس پر یہ آیات بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی اب دیکھیں کہ جب فتح حاصل ہو گئی تو یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. تو اس کے باوجود کہ اب مسلمانوں کے ہاتھ میں غلبہ آ گیا، قوت آ گئی، فتح حاصل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک چائس دی اور معاف فرمایا، یعنی اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم. یعنی اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو چھپایا ہوا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے ڈر کی وجہ سے، چونکہ اس زمانے میں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، وطن سے نکال دیا جاتا تھا، ان کا مال و دولت چھین لیا جاتا تھا، اور جبراً ان کو بتوں کو پوجنے کا حکم دیا جاتا تھا. تو اب دیکھیں کہ یعنی اسلام کا دین جو ہے یہ ایسا دین ہے کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو آ کر فریڈم آف سپیچ دی اور فریڈم آف تھاٹ دی. یعنی یہاں یعنی اسلام میں کوئی اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، یعنی آپ زبردستی کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اسلام قبول کریں، یا یہ ہے کہ جو اسلام پر نہیں ہے تو آپ کہیں کہ اب یعنی زبردستی اس کو اسلام قبول کروانا ہے. آپ اچھے طریقے سے دعوت دے سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے یعنی قرآن اور سنت کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یعنی زبردستی جو ہے، اکراہ جو ہے وہ نہیں ہے، جس طرح یہ کفار یعنی اس زمانے میں کرتے تھے کہ لوگوں کو بتوں کی پوجا پر مجبور کرتے تھے. اور یہاں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری تعلیمات ہمیں بتائی. اب دیکھیں کہ یہاں حالت جنگ میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں بلا وجہ، یعنی آپ کسی کو مار نہیں سکتے. اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں جو ہماری بہت ساری ان چیزوں میں غلط فہمیاں ہیں، جیسے اب ویسٹرن ملکوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، تو یہاں الحمدللہ آپ کو ایک پیس کا انوائرمنٹ موجود ہے، یہاں کی اتھارٹیز نے آپ کو یعنی عبادت کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے،
جہاں آپ آزادی سے اپنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو جن لوگوں نے مثلا بلا وجہ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کو امن دینے کا مذہب ہے. اسلام مسلمانوں کے لیے بھی امن کا پیغام لے کر آیا اور غیر مسلموں کے لیے بھی امن کا پیغام لے کے آیا. یعنی جہاں مسلمانوں کو اپنے پڑوسی کے حقوق کا بتایا گیا، وہاں چاہے آپ کا پڑوسی غیر مسلم بھی ہو تو اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. اب دیکھیں کہ اس میں بتایا گیا کہ اگر آپ کا پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہے تو اس کو پڑوس کا حق دیں، اگر مسلمان ہے تو اس کو اسلام کا حق بھی دیں اور پڑوس کا حق بھی دیں، اگر رشتہ دار ہے تو اس کو پڑوس کا حق بھی دیں، رشتہ داری یعنی صلہ رحمی کا بھی حق دیں اور اسلام کا بھی حق دیں. تو یعنی ہر معاملے میں اب دیکھیں کہ اسلام نے لوگوں کو امن میسر کیا. اور بیسیکلی اسلام کا جو مذہب ہے اس میں یہاں قتال اور لوگوں کا خون بہانا مقصد نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو امن میسر کرنا ہے. اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی انسان جب کسی انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ سیلف ڈیفنس ہر شخص کرتا ہے. اگر کوئی آپ کے گھر پر آ کر حملہ کرتا ہے تو ہر انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے، یہ تو ہر یعنی مذہب میں یہ احکامات موجود ہیں. لیکن اس معاملے میں کسی کے ساتھ انسان کو زیادتی کرنے کی یا بچوں کو قتل کرنے کی یا عورتوں کو قتل کرنے کی یا اس طرح زمین پر فساد کرنے کی، بد امنی پھیلانے کی، یہ جو مختلف جگہوں پہ اس طرح بلا وجہ دھماکے کرنے، تو یہ شرعی طور پر اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو اجازت دے کہ آپ یعنی معصوم انسانوں کو اس طرح سے قتل کریں. یعنی اسلام جو ہے وہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا پیغام دیتا ہے، دوسرے لوگوں کو امن دینے کا پیغام دیتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر امن کا پیغام، محبت کا پیغام دنیا میں صحیح طریقے سے لوگوں کو دیں تو یقین جانیے کہ اسلام سے بہتر نہ کوئی مذہب ہے نہ ہوگا، چونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو اصل دین ہے وہ اسلام ہے. اور پھر دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل ولد یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے وہ اپنی فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے والدین جو ہیں اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے، اس لیے اسے اس چیز کی فریڈم ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دین پر عمل کر سکے، اپنی عبادت وہ اچھے طریقے سے کر سکے. تو ان چیزوں پر یعنی پابندی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ اپنے یعنی آزادانہ طریقے سے اللہ کی عبادت کرے، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام بنی انسان کا جو ہے وہ خالق ہے اور مالک ہے. تو یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دیتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر فرمایا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا. اب دیکھیں کہ جب کفار مکہ یہاں فرمایا گیا کہ جنگ چھیڑ دیں تو جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کرو، اور جیسے انہوں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا تھا تم بھی انہیں وہاں سے نکال دو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر میں انہوں نے کفر اور شرک اور فتنہ و فساد کا بازار جو ہے وہ گرم کر رکھا تھا، جو قتل سے بھی زیادہ برا. یہاں فتنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے دین کی دعوت دینے سے روکنا، لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور کرنا. تو یہ یعنی بہت بڑا فتنہ ہے. پھر یعنی فکری جو آزادی سلب کرنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے. یعنی لوگوں پر یہ چیز مسلط کرنا کہ بس جو میری رائے ہے وہی درست ہے، باقی دوسرے جو لوگ ہیں وہ سارے غلط ہیں.
تو دین میں اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اختلاف ہوتا تھا، وہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرتے تھے اور ثواب تک پہنچنے کے لیے اختلاف کرتے تھے۔ کبھی ان کے ہاں دوسرے لوگوں کو برا بلا کہنا یا گالی گلوچ کرنا یا اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ ادب جو تھا وہ ہمیشہ یعنی ان کے درمیان، ائمہ کے درمیان بھی، صحابہ تابعین سب لوگوں کے درمیان اختلافات بے شمار شرعی مسائل میں ہوئے، لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی ہر چیز کا خیال رکھتے تھے، سنتے تھے، اپنی بات سناتے تھے۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ جب حق بات آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، تو وہاں انسان کو ہوا نفس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی قتل سے بھی فتنہ زیادہ ہے۔ اب دیکھیں کہ زمین پر آپ فساد پھیلائیں، فتنہ پھیلائیں، لوگوں کو یعنی اللہ کے گھر میں جانے سے روکیں، تو یہ بہت بڑا جو ہے فتنہ ہے۔ تو اس وقت کفار کا جو تھا وہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے، مسجد میں جانے سے روکتے تھے۔ تو اس لیے یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جن ملکوں میں رہتے ہیں، جن ملکوں نے آپ کو امن دیا ہے، جہاں آپ کو ہر طرح کا الحمدللہ اچھی زندگی میسر ہے، تو وہاں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان ملکوں کے قوانین کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں کہ یعنی ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ مکہ جیسے حالات تھے تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ صبر کریں، پھر مدینہ جیسے جب حالات تھے تو مسلمانوں کو کہا کہ اب آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر بھی کہا کہ آپ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتے ہیں لیکن زیادتی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی مکہ میں جب اسلام کی دعوت دی تو یعنی وہاں اللہ کے دین کی دعوت دینا، توحید کی دعوت، یہ منع تھی۔ اب دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دین کے راستے میں کتنی مشقتیں اٹھائیں توحید کے دعوت دینے کے لیے، ان کو اپنے رشتہ دار ان سے ناراض ہو گئے، ان کو اپنے گھر سے نکالا گیا، اپنے وطن سے نکالا گیا، آگ میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے اس دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر جو ہے وہ جاہلیت میں عرب ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری آزادی کا باب جو ہے یہ تمام انسانیت کے لیے کھولا کہ لوگ اپنی مرضی سے کوئی دین سلیکٹ کر سکیں، یعنی کوئی طریقہ زندگی لوگ اپنی مرضی سے اختیار کر سکیں۔ اور پھر دیکھیں کہ خصوصاً یعنی مکہ مکرمہ میں ان کے ہاں چونکہ قبائلی نظام تھا، اور جو بھی سردار کسی قبیلے کا ہوتا تھا لوگوں پر ضروری ہوتا تھا کہ اس سردار کے دین پر وہ عمل پیرا ہوں۔ تو اگر کوئی آدمی بالفرض اس سے نکل جاتا تو تمام قبیلہ جو تھا اسے بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کس حسین انداز میں یہ ہمیں تعلیمات دیں کہ دوسرے لوگوں کے حقوق کا ہم کس طرح سے خیال رکھیں۔ اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو اسلام پھیلا وہ صلح حدیبیہ کے بعد پھیلا اور فتح مکہ کے بعد پھیلا۔ اسی وقت یہ آیات جو میں نے آپ کو بتائیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا نازل ہوئی۔ تو یعنی اب دیکھیں کہ جب یہ فتح مکہ ہوا تو اکثریت لوگوں کی تھی جو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو خوف کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو جب امن ہو گیا تو وہ اسلام لے آئے۔ تو چند لوگ تھے جو یعنی وہ بھاگ گئے، چند پکڑے گئے، ان میں سے بھی پھر جن لوگوں نے یعنی پناہ لی ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ جب خوف ختم ہوا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 9 ہجری میں بہت سارے وفود جو ہے وہ عرب کے مختلف قبائل کے مختلف علاقوں سے آئے اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اب دیکھیں یہی وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو 1 لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو یعنی بعض لوگوں کے دل میں اسلام اور ایمان کی محبت تھی، اللہ کی محبت تھی،
لیکن وہ اس وقت اس کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، چونکہ لوگ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ان کو کلمہ پڑھنے سے روکتے تھے، اور یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان تھا ان کے لیے۔ یعنی اب دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا طریقہ یا ذریعہ جس کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جائے، فساد برپا کیا جائے زمین پر، وہ جائز نہیں ہے۔ تو یعنی لوگوں کو جسمانی طور پر ٹارچر کرنا یا فکری طور پر جبر کرنا ان کے اوپر، تو ہر طرح کے یعنی زمانے میں طرح طرح کے فتنے ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ وہاں لوگوں کو یعنی مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، وہ مدینے گئے، بعض لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، جو فتنے ظاہری ہیں ان سے بھی اور جو باطنی ہیں ان سے بھی، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ کے توسط سے امن کی نعمت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے ان کو بھی دعائیں دیں، اور آپ اگر چاہتے تو ان تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، فرمایا کہ یا الہی ان کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسانیت کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، چونکہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام کائنات کا رب ہے، اسی طرح فرمایا کہ رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی عملی نمونہ ہے، اور رب کائنات نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ تو یہ اگر آپ کی اتباع کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر انہیں بتا دیں کہ پھر تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت جو ہے اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور پھر رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا۔ تو اس لیے آج مسلمانوں کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ان کے درمیان اتحاد ہو، یونٹی ہو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی محبت اور ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ جو ہے، ان کے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیں۔ یہ اور اب دیکھیں کہ جتنا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، جتنا ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات اچھے ہوں گے، جتنا ہم دوسرے لوگوں کو دعوت دیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ان کو چائے پلائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں گے، تو دیکھیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئے گی۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی تو سب سے پہلے جو بات آپ نے کی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام دینا، اور رات کو اٹھ کے قیام اللیل، یعنی جب لوگ سوئے ہوتے تھے تو اس وقت نماز پڑھنا۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ یعنی دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا اس کی بہت برکات ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو صوفیاء کرام تھے وہ لوگوں کو یعنی اسلام کی طرف بلاتے تھے، ان کو سلام دیتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو علم سکھاتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں جب ہم
صوفیاء کی یا تصوف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس تصوف کی بات کرتے ہیں جو آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ماخوذ ہے، جو قرآن سے ماخوذ ہے، جو ایسے صوفیاء سے ماخوذ ہے کہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والے لوگ تھے، جو شریعت کے پابند لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات طیبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کو امن کی نعمت عطا فرمائے، اور مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بیت المقدس میں قدس کے مسلمانوں کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔